بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول سلور ایجنٹ، جس کے مصنف ہیں ارشاد الاثر جعفری، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سلور سٹی، کیا یہ کوئی زیرو لینڈ کا شہر ہے؟ کیپٹن حمید نے حیران ہو کر کہا۔ نہیں، سلور سٹی کے متعلق معلومات جناب ایکس2 نے سر سلطان کو ای میل کی اور سر سلطان صاحب نے مجھے۔ اب تم مجھے اپنا ای میل ایڈریس بتا دو، میں وہ تمام معلومات تمہیں ای میل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد تمہارا کام ہے کہ تم کرنل صاحب کی تلاش میں جاؤ یا نہ جاؤ، سلیمان نے کہا۔ تمہارا شکریہ سلیمان، میرا ای میل ایڈریس نوٹ کرو، کیپٹن حمید نے کہا اور ساتھ ہی ای میل ایڈریس بتا دیا۔ میں نے تمہیں ای میل سینڈ کر دی ہے۔ 2 سیکنڈ بعد ہی سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ایک بار پھر تمہارا شکریہ سلیمان بھائی، اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ دنیا بھر میں جناب ایکس2 کی اتنی دہشت کیوں ہے۔ وہ تو انتہائی باخبر ہستی ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ پھر اس نے سلیمان کو اللہ حافظ کہہ کر فون کا رسیور رکھ دیا۔ ابے سالے کپتان وپتان، میرے خالہ جاد عمران کا کک مک بھی تم سے زیادہ خبر مبر رکھتا ہے۔ کیپٹن حمید کی گفتگو سے قاسم ساری صورتحال سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے کیپٹن حمید سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اچھا تم بکواس بند کرو، کیپٹن حمید نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اٹھ کر میز کرسی کی طرف آیا۔ میز پر کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، وہ کرسی پر بیٹھا اور اس نے انٹرنیٹ کنیکٹ کیا اور پھر اپنا ای میل باکس اوپن کیا۔ اس کے ای میل باکس میں سلیمان کی میل آئی ہوئی تھی۔ اس ای میل میں سلور سٹی کے متعلق چند معلومات کے ساتھ ساتھ ایک نقشہ بھی موجود تھا۔ وہ 2 پیج کی ای میل تھی۔ کیپٹن حمید نے پرنٹر آن کر کے دونوں پیجز کا پرنٹ لے لیا۔ اس کے بعد اس نے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا اور فون کا رسیور اٹھا کر نمبرز پریس کرنے لگا۔ ہیلو، طارق سپیکنگ۔ رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے طارق کی آواز سنائی دی۔ انکل، میں کیپٹن حمید بول رہا ہوں، کیپٹن حمید نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او حمید بیٹے، تم؟ خیریت تو ہے؟ دوسری طرف سے طارق کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ انکل، کیا ان دنوں آپ کافرستان میں ہی ہیں؟ کیپٹن حمید نے ان سے پوچھا۔ چونکہ طارق صاحب کے پاس بھی سیٹلائٹ سیل فون تھا جو ایک ایکریمی موبائل فون کمپنی کا تھا، اس لیے نمبر ملانے کے باوجود کیپٹن حمید کو معلوم نہیں تھا کہ طارق صاحب کہاں ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے پوچھا تھا۔ نہیں حمید بیٹے، میں تو اس وقت باچان میں ہوں۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ دوسری طرف سے طارق صاحب نے کہا تو کیپٹن حمید نے مختصراً انہیں حالات سے آگاہ کر دیا۔ ٹھیک ہے حمید بیٹے، میں پہلی فلائٹ سے ہی کافرستان پہنچ رہا ہوں، طارق صاحب کی آواز سنائی دی۔ اوکے انکل، آپ کے آنے تک میں اپنے افسران اعلیٰ سے میٹنگ بھی کر لیتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی تیاری کا کہہ دیتا ہوں۔ ہم آپ کی سربراہی میں برازیل جائیں گے، کیپٹن حمید نے کہا۔ اوکے اوکے، تم بے فکر رہو، کرنل فریدی کے لیے ہم سب اپنی جان لڑا دیں گے، وہ کافرستان کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ دوسری طرف سے طارق صاحب کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کال کٹ گئی۔ سالے کپتان، میں تجھے خبردار کر دوں، تو میرے بغیر برازیل جا نہیں سکے گا، قاسم نے کہا۔ ہاں ہاں، تجھے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب ہمیں جنگلوں میں انسان کا گوشت کھانے والے وحشی پکڑیں گے تو تمہیں ان کے سامنے پھینک دوں گا۔ 1 ہفتے کے لیے تیرا گوشت بہت رہے گا، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سالے، تو کیا سمجھتا ہے میں ڈر جاؤں گا؟ میں ڈرنے مرنے والا نہیں ہوں، قاسم نے کہا۔ اچھا، میرا سر نہ کھا، تو جا اور تیاری کر، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں، کیپٹن حمید نے قاسم سے کہا۔ قاسم اسے چند لمحوں تک تو گھورتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سالے مالے، جب مجھ سے کوئی کام وام ہوتا ہے تو میری منتیں ونتیں کرتا ہے، اب مجھ پر روب ووب جھاڑ رہا ہے، قاسم نے کیپٹن حمید کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیپٹن حمید نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبرز پریس کرنے لگا۔ قاسم چند لمحوں تک اسے گھورتا رہا۔ سالے، دیکھ میکھ لوں گا تجھے، قاسم نے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یس،
انسپیکٹر جگدیش اسپیکنگ۔ رابطہ ملنے پر دوسری طرف سے آواز سنائی دی، جگدیش 2 گھنٹوں بعد سب ساتھیوں کو میری کوٹھی پہنچنے کا حکم دے دو، ہم نے آج کسی بھی وقت کرنل صاحب کی تلاش میں برازیل جانا ہے، سب لوگ تیار ہو کر آئیں۔ کیپٹن حمید نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اوکے سر، میں ابھی سب سے کہہ دیتا ہوں۔ انسپیکٹر جگدیش کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، تم تیاری کرو، میں اس دوران افسران اعلیٰ سے مل لوں، کیپٹن حمید نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سائمن گولڈ کلب کا مالک اور مینیجر تھا۔ وہ گینڈے جیسی جسامت اور کرخت چہرے والا انسان تھا۔ اس کا سر انڈے کی طرح شفاف تھا اور شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ رہتی تھیں۔ اس کا شمار ایکریمیا کے بڑے گینگسٹر میں ہوتا تھا۔ گولڈن کلرز کے نام سے اس کی تنظیم تھی، جس کا ہر ممبر پیشہ ور قاتل تھا۔ وہ اتنی مہارت سے قتل کرتے تھے کہ قتل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا، اسی لیے اس کے کسی بھی ممبر کو آج تک سزا نہیں ہوئی تھی۔ وہ انتہائی شفاق انسان تھا اور شفاقی کی وجہ سے لوگ اس کا نام سن کر خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اس وقت سائمن اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز پر دنیا کی قیمتی شراب رکھی ہوئی تھی۔ بوتل آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی تھی اور گلاس بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سائمن اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فون پر بات مکمل ہونے کے بعد اس نے ریسیور رکھا اور شراب کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ اس نے ایک گھونٹ شراب پی اور پھر گلاس میز پر رکھ دیا۔ اسی لمحے اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور ایک کثرتی جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ رابرٹو تھا، جو کہ سائمن کا اسسٹنٹ تھا، اور صرف رابرٹو ہی تھا جو سائمن کے آفس میں بغیر اجازت اندر آ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی مکھی بھی سائمن کے آفس میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ آفس میں داخل ہونے کے بعد رابرٹو نے سائمن کو سلام کیا اور اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو رابرٹو، سائمن نے رابرٹو سے کہا تو وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں رابرٹو، کس لیے آئے ہو؟ سائمن نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، پروفیسر جیفرے نے ایک ہسپتال میں پہنچ کر دم توڑا ہے۔ اسے ہسپتال لے جانے والی ایک لڑکی ہے اور وہ لڑکی بہت دیر تک پروفیسر جیفرے کے ساتھ رہی ہے اور اس سے باتیں کرتی رہی ہے، رابرٹو نے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے رابرٹو، اگر یہ بات میرے باس کو معلوم ہو گئی تو اس نے مجھ سمیت پوری تنظیم کا خاتمہ کر دینا ہے، سائمن نے یکدم پریشان لہجے میں کہا۔ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں باس، کہ اب کیا کیا جائے، رابرٹو نے کہا۔ پروفیسر جیفرے کا قتل کس کے ذمہ لگایا گیا تھا؟ سائمن نے رابرٹو سے پوچھا۔ یہ کام اینڈریو کو دیا گیا تھا اور اس نے رپورٹ دی تھی کہ اس نے یہ مشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے، رابرٹو نے کہا۔ کہاں ہے اینڈریو؟ اسے بلاؤ، سائمن نے اس مرتبہ کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم تھا باس کہ آپ اس سے ملیں گے، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اس وقت وہ آپ کی سیکرٹری کے پاس بیٹھا ہوا ہے، رابرٹو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو سائمن نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ اینڈریو تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، اسے میرے کمرے میں بھیج دو، سائمن نے انٹرکام پر کرخت لہجے میں کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک کالا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے سائمن کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور پھر مؤدبانہ انداز میں ہی کھڑا ہو گیا۔ اینڈریو، پروفیسر جیفرے کو تم نے قتل کیا ہے؟ سائمن نے غراتے ہوئے کہا۔ یس باس، اینڈریو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میرا حکم ہے کہ جب تک ٹارگٹ ہلاک نہ ہو جائے اس سے دور نہ ہوا جائے، سائمن نے بدستور غراتے ہوئے کہا۔ باس، میری گولی پروفیسر جیفرے کے دل میں لگی تھی، وہ میرے سامنے ہی گر کر تڑپنے لگ گیا تھا، اینڈریو نے کہا۔ اس کے باوجود وہ ہسپتال پہنچا اور کافی دیر بعد مرا، سائمن نے اس مرتبہ طنزیہ لہجے میں کہا۔ باس، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، اینڈریو نے پریشان لہجے میں کہا۔ جب تم نے پروفیسر جیفرے پر گولی چلائی تو کوئی لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی؟ سائمن نے پوچھا۔ نہیں باس، اس کے ساتھ تو کوئی لڑکی نہیں تھی، البتہ اینڈریو بات کرتے کرتے رک گیا۔ البتہ کیا ایڈیٹ، بات پوری کیا کرو، سائمن نے ایک مرتبہ پھر غراتے ہوئے کہا۔ باس، جب میں پروفیسر جیفرے کو گولی مار کر بھاگ رہا تھا تو ایک لڑکی گلی میں داخل ہوئی تھی، اینڈریو نے اس مرتبہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا تو سائمن کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ تم نے لڑکی کو دیکھا اور اسے ڈر کر بھاگ گئے، سائمن نے بھیڑیے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ باس،
میں نے اسے گولی مارنے کے لیے اپنے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پر گولی چلاتا وہ خوف زدہ ہو کر چیخی اور زمین پر گر گئی۔ میں چونکہ بہت ہی تیز دوڑ رہا تھا اس لیے فوراً رک نہ سکا اور دوڑتے ہوئے بہت آگے نکل گیا۔ پھر میں نے رکنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ پروفیسر جیفرے پر چلائی ہوئی میری گولی کی آواز اور اس لڑکی کی چیخ کی آواز سن کر اس دوران وہاں کوئی پہنچ بھی سکتا تھا۔ اینڈریو نے خوف زدہ لہجے میں باس سے کہا، تمہاری غفلت کی وجہ سے وہ لڑکی پروفیسر جیفرے کو ہسپتال میں لے گئی، جہاں وہ کمبخت پروفیسر جیفرے ہوش میں آ گیا اور اس نے ہمارے بہت سے سیکرٹ اس لڑکی کو بتا دیے، سائمن نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دراز سے ریوالور نکال لیا۔ معاف کر دیں باس، اینڈریو نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو کہ ہماری فیلڈ میں لفظ معافی ہے ہی نہیں، سائمن نے صفاق لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور اینڈریو کے حلق سے چیخ بلند ہو گئی۔ گولی اس کے ماتھے میں لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ماتھے میں سوراخ ہو گیا تھا اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ ابھی اس کا تڑپنا بند نہیں ہوا تھا کہ سائمن نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اپنی سیکرٹری کا نمبر پریس کر دیا۔ میں نے اینڈریو کو گولی مار دی ہے، میرے کمرے سے اس کی لاش اٹھوا لو اور قالین بھی صاف کرنے کے لیے آدمی بھیج دو، سائمن نے کرخت لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ رابرٹو، اس لڑکی کو تلاش کرو، اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے خطرہ ہے، سائمن نے کہا۔ یس باس، میں نے پہلے ہی اس کی تلاش کا حکم دے دیا ہے، وہ بہت جلد ماری جائے گی، رابرٹو نے کہا۔ اوکے، اب تم جاؤ، تم خود بھی اس لڑکی کو تلاش کرو، سائمن نے رابرٹو سے کہا۔ یس باس، رابرٹو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں سائمن کو سلام کیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سیاہ بادل کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر میں وہ ٹکڑا زمین پر اتر آیا۔ جہاں وہ اترا تھا وہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا اور اس سے چند میٹرز کے فاصلے پر گھنے درخت تھے۔ زمین پر اترتے ہی وہ بادل پھٹنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے اور ان ٹکڑوں میں سے ایک عجیب سی ساخت کا ہیلی کاپٹر نمودار ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر میں عجیب بات یہ تھی کہ اس کے پر نہیں تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا ہیلی کاپٹر تھا جس کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ ہیلی کاپٹر بادل کے ٹکڑوں میں سے نمودار ہوا اور بادل کے وہ ٹکڑے اڑ کر قریبی درختوں کی شاخوں سے چپک گئے۔ اب ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کپاس کے ٹکڑوں کو سیاہ رنگ کر کے ان کو درختوں کی شاخوں سے چپکا دیا گیا ہو۔ چند لمحوں بعد اس عجیب و غریب ساخت کے ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک آدمی نیچے اترا اور ایک طرف بڑھنے لگا۔ اس نے سامنے کے درختوں کو کراس کیا تو اسے ایک شہر کی فصیل نظر آنے لگی۔ فصیل سے دوسری طرف عمارتیں بھی دکھائی دے رہی تھیں اور یہ تمام عمارتیں سلور کلر کی تھیں۔ فصیل میں ایک جگہ بہت بڑا گیٹ لگا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ گیٹ کے قریب پہنچا، گیٹ کا ایک حصہ کھل گیا اور ایک آدمی کی شکل دکھائی دی۔ گیٹ کھولنے والے نے آنے والے کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ مسٹر شان کو سلور سٹی میں ویلکم کہا جاتا ہے، گیٹ کھولنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تھینک یو، گاڑی موجود ہے؟ شان نے گیٹ کھولنے والے سے پوچھا۔ یس سر، سپر باس نے آپ کے لیے کمپیوٹرائزڈ گاڑی بھجوائی ہے، گیٹ کھولنے والے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو شان نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ گیٹ کراس کر کے اندر آ گیا۔ گیٹ سے چند قدم کے فاصلے پر سلور کلر کی ایک خوبصورت کار کھڑی تھی۔ جیسے ہی شان کار کے قریب پہنچا، کار کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور شان پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے باوجود جیسے ہی شان کار میں بیٹھا، کار سٹارٹ ہوئی اور خود بخود آگے بڑھنے لگی۔ یہ کمپیوٹرائزڈ کار تھی، اس لیے یہ ڈرائیور کے بغیر چلتی تھی۔ سلور سٹی کے مشین روم سے اسے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ تقریباً 3 منٹ کی تیز ڈرائیونگ کے بعد کار ایک بلڈنگ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ کار کے رکتے ہی اس بلڈنگ کا بند گیٹ کھل گیا اور کار ایک بار پھر آگے بڑھی۔ اس بلڈنگ میں داخل ہو کر کار ایک کمرے کے سامنے جا کر رک گئی۔ جیسے ہی کار رکی، اس کا دروازہ کھل گیا۔ کار کا دروازہ کھلتے ہی شان کار سے نیچے اترا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچا، کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور شان کمرے میں داخل ہو گیا۔
کمرے میں ایک بڑی سی ٹیبل رکھی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر 2 کمپیوٹر اور دیگر بہت سا سامان رکھا ہوا تھا۔ ٹیبل کی ایک طرف سلور کلر کی بہت بڑی کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس کرسی پر سپر باس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ میز کی دوسری جانب 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کرسیاں بھی سلور کلر کی تھیں، لیکن یہ سائز میں چھوٹی تھیں۔ شان کمرے میں داخل ہوا تو ٹیبل کے قریب پہنچ کر اس نے سر کو خم کر کے سپر باس کو سلام کیا۔ بیٹھو شان، سپر باس نے شان سے کہا تو وہ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھینک یو باس۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد شان نے سپر باس کا شکریہ ادا کیا۔ شان، سلور سٹی کی تعمیر کے بعد تم پہلی بار یہاں آئے ہو؟ سپر باس نے کہا۔ یس باس، تعمیر مکمل ہونے کے بعد پہلی بار آیا ہوں۔ جب تعمیرات ہو رہی تھیں تو میں یہاں 2 بار آیا تھا۔ شان نے مؤدبانہ لہجے میں سپر باس سے کہا۔ ہاں، کیا بات ہوئی کہ تم ایکریمیا سے یہاں آئے ہو؟ سپر باس نے شان سے پوچھا۔ سپر باس، پروفیسر جیفرے سلور سٹی سے ایکریمیا کیمیکل H9 لینے گیا کیونکہ اسے اس کیمیکل کی ضرورت تھی، اور اس نے آپ سے درخواست کی تھی کہ یہ کیمیکل لینے کے لیے اسے ہی ایکریمیا بھیجا جائے۔ اس بہانے وہ اپنے بیٹے سے بھی مل لے گا۔ آپ نے اس کی درخواست منظور کی اور اسے ایکریمیا بھجوا دیا گیا۔ ایکریمیا پہنچ کر اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے زیرو لینڈ سے بغاوت کر دی، جس پر آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں گولڈن کلب کے سائمن کو ہدایت کر دوں کہ وہ پروفیسر جیفرے کا خاتمہ کر دے۔ شان نے طویل گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور سائمن نے پروفیسر جیفرے کا خاتمہ کروا دیا۔ ان سب باتوں کی رپورٹ مجھے مل چکی ہے، سپر باس نے کہا۔ لیکن سپر باس، سائمن کے آدمی سے غفلت ہوئی۔ پروفیسر جیفرے کے مرنے سے پہلے ہی سائمن کا آدمی وہاں سے فرار ہو گیا اور پروفیسر جیفرے کو ایک نامعلوم لڑکی نے ہسپتال پہنچا دیا، جہاں اس کا آپریشن کیا گیا، اور پروفیسر جیفرے ہوش میں آ گیا اور اس نے لڑکی سے بہت سی باتیں کی، شان نے کہا۔ او ویری سیڈ، سپر باس نے چونکتے ہوئے کہا۔ سائمن نے اس غفلت پر اپنے آدمی کا خاتمہ تو کر دیا اور اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا، لیکن ان کی یہ تلاش ناکام ثابت ہوئی۔ میں نے اپنے طور پر بھی لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کہیں بھی نہیں ملی، شان نے کہا۔ تم نے سائمن کو اس غفلت کی سزا دی؟ سپر باس نے شان سے پوچھا۔ یس باس، میں نے اس کا اور اس کے سسٹم کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے، شان نے کہا۔ یہ تم نے بہت زیادہ سزا دے دی ہے۔ اب ہمیں ایکریمیا میں اس جیسا اور سسٹم بنانا پڑے گا، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، سائمن کے لیے یہ سزا بہت ہی کم ہے، کیونکہ اس کی غفلت کی وجہ سے سلور سٹی کا نام پاکیشیا اور کافرستان تک پہنچ گیا ہے، شان نے کہا تو سپر باس بے اختیار اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سپر باس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں درست کہہ رہا ہوں سپر باس۔ کرنل فریدی کی گمشدگی کا رد عمل جاننے کے لیے ہم نے کیپٹن حمید کے فون ٹیپ کیے ہیں، اور ان ٹیپ سے پتہ چلا ہے کہ علی عمران کے کک سلیمان نے کیپٹن حمید کو فون کر کے سلور سٹی کا نام لیا ہے اور اسے بتایا ہے کہ عمران اور کرنل فریدی کو زیرو لینڈ کے ایجنٹوں نے اغوا کیا ہے، شان نے کہا۔ ویری سیڈ، یہ تو بہت برا ہوا ہے، لیکن سلیمان کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ سپر باس نے کہا۔ سلیمان اور کیپٹن حمید کی کال سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ معلومات X2 نے حاصل کی ہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ پروفیسر جیفرے کو ہسپتال لے جانے والی لڑکی پاکیشیائی سیکرٹ سروس کی ایجنٹ ہی تھی، شان نے کہا۔ ہم اپنے مقاصد کی کامیابی تک سلور سٹی کا نام بھی دنیا والوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن سائمن کی غفلت کی وجہ سے اب یہ نام پاکیشیا اور کافرستان پہنچ گیا ہے، سپر باس نے کہا۔ سپر باس، اب کرنل فریدی کے ساتھی اور عمران کے ساتھی ان کی تلاش میں برازیل آ رہے ہیں، شان نے کہا۔ وہ برازیل کے شہروں اور جنگلوں میں ذلیل و خوار ہو کر ختم ہو جائیں گے، لیکن سلور سٹی کو وہ تلاش نہیں کر سکیں گے، سپر باس نے پر اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ یس سپر باس، سلور سٹی تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنی جدید ایجاد ایئر کار استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایئر کار نہ ہو تو ہم بھی یہاں تک نہ پہنچ سکیں، تو وہ لوگ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ شان نے کہا۔ ہاں واقعی، ایئر کار ہماری جدید ترین ایجاد ہے جو بغیر پروں کے ہیلی کاپٹر کی طرح نظر آتی ہے، اور جب وہ ہوا میں سفر کرتی ہے تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ اس کے ارد گرد ہماری جدید ترین زیڈ لہریں ہوتی ہیں جو بادلوں کے ٹکڑوں میں جذب ہو کر ایئر کار کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، اور دنیا کی کوئی مشین ہماری ایئر کار کو چیک نہیں کر سکتی،
اور ہماری ایئر کار دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ سپر باس نے اس مرتبہ فخریہ لہجے میں کہا۔ یس سپر باس، دنیا کے تمام ممالک سائنس میں ہم سے بہت پیچھے ہیں، اس لیے اس پوری دنیا پر حکومت کرنے کا حق صرف ہمیں ہے۔ شان نے بھی مغرور لہجے میں کہا، بس اب وہ وقت آنے ہی والا ہے جب ہم پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ دنیا کے اربوں انسانوں میں سے جو ہمارا ساتھ دیں گے وہ ہمارے دوست ہوں گے، اور جو ہم سے نفرت کریں گے وہ ہمارے غلام ہوں گے۔ سپر باس نے خوابیدہ لہجے میں کہا تو شان بھی اس تصور میں خوش ہو گیا۔ سپر باس، میرا خیال ہے کہ میں برازیل کے دارالحکومت چلا جاؤں، اور جیسے ہی کرنل فریدی اور عمران کے ساتھی برازیل آئیں میں ان کا خاتمہ کر دوں۔ شان نے سپر باس کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں برازیل میں ہمارا نیٹ ورک تو موجود ہے، تم وہاں چلے جاؤ، ان لوگوں کا شہر میں ہی خاتمہ کر دو تاکہ یہ لوگ جنگلوں میں گمنامی کی موت نہ مارے جائیں۔ سپر باس نے شان سے کہا، یس سپر باس، تو پھر اب مجھے اجازت ہے۔ شان نے اجازت طلب انداز میں کہا، اوکے، وش یو گڈ لک۔ سپر باس نے شان سے کہا تو وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو باس، شان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر اس نے سر کو تھوڑا سا خم دیا اور اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اوہ، تو یہ تم ہو نانوتا، کرنل فریدی نے نانوتا سے کہا جو اس وقت اس کے سامنے تھی۔ کرنل فریدی کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک بیڈ رکھا ہوا تھا جس پر وہ سویا ہوا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر اس نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ دروازہ کھولنے میں ناکامی کے بعد اس نے دروازے پر دستک بھی دی، لیکن نہ جانے یہ دروازہ کس دھات کا بنا ہوا تھا کہ دستک کی آواز ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اسے کن لوگوں نے اغوا کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہیں، لیکن ظاہری سی بات تھی کہ اس وقت اس کے پاس اپنے سوال کا جواب نہیں تھا۔ کمرے میں کوئی آتا تو تبھی اسے اپنے ان سوالات کے جواب مل سکتے تھے۔ وہ بہت دیر تک انتظار کرتا رہا اور بہت دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور نانوتا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا۔ نانوتا کو دیکھتے ہی کرنل فریدی چونک پڑا۔ کرنل صاحب، ایک ہم ہی تو ہیں جو آپ کی اتنی فکر کرتے ہیں، ہمارے علاوہ آپ کی پرواہ بھلا کسے ہے؟ نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کرنل فریدی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تم لوگ مجھے کس لیے یہاں لائے ہو؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی ایک دلی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ نانوتا نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، میری دلی خواہش؟ کون سی خواہش؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ زیرو لینڈ کو دیکھیں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی یہ خواہش پوری کی جا رہی ہے۔ نانوتا نے کرنل فریدی سے کہا تو وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا مجھے زیرو لینڈ لے جایا جا رہا ہے؟ کرنل فریدی نے چونکتے ہوئے کہا، کرنل صاحب، آپ اس وقت زیرو لینڈ میں ہی موجود ہیں، نانوتا نے کہا۔ اچھا، واقعی؟ کرنل فرید نے یقین نہ آنے والے انداز میں کہا، ابھی آپ کو زیرو لینڈ کی سیر کرائی جائے گی، پھر آپ کو یقین آ جائے گا۔ نانوتا نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا شکریہ نانوتا، تم میری ایک خواہش پوری کر رہی ہو۔ کرنل فریدی نے نانوتا سے کہا، کرنل صاحب، آپ ہماری صرف ایک بات مان لیں، اس کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ نانوتا نے اس مرتبہ کرنل فریدی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ کرنل فریدی نے حیرت کا اظہار کیا، جبکہ وہ بات جان چکا تھا۔ یہی بات کہ آپ ہمارے ساتھی بن جائیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی ہر آسائش آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ نانوتا نے کرنل فریدی سے کہا، دنیا کی ہر آسائش تو اب بھی مجھے حاصل ہے۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے قدموں میں دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے۔ نانوتا نے ایک اور آفر دی، روپے پیسے کی اب بھی مجھے کمی نہیں ہے، میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہی ہے۔ کرنل فریدی نے کہا، آپ کو کافرستان کا صدر بنوا دیا جائے گا۔ نانوتا نے کرنل فریدی کو ایک اور پیشکش کی، میں اس وقت جس عہدے پر ہوں اس عہدے پر اپنے ملک و قوم کی زیادہ خدمت کر رہا ہوں۔ کرنل فریدی نے نانوتا کی یہ پیشکش بھی ٹھکراتے ہوئے کہا، اگر آپ ہمارے ساتھی بن گئے تو جب پوری دنیا پر زیرو لینڈ کی حکومت ہوگی تو آپ پوری دنیا کے حکمرانوں میں سے ہوں گے۔ نانوتا نے کرنل فریدی کو ایک اور لالچ دیتے ہوئے کہا،
زیرو لینڈ والوں کا یہ خواب کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھارے گا، اور میں احمقوں کی جنت میں رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ کرنل فریدی نے ایک مرتبہ پھر مسکراتے ہوئے کہا، آپ اور وہ علی عمران نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی تم لوگوں پر۔ نانوتا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا تم لوگ عمران کو بھی اغوا کر کے لے آئے ہو؟ کرنل فریدی نے نانوتا سے کہا، میں علی عمران کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو صرف آپ کو جانتی ہوں اور آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ نانوتا نے ایک بار پھر کرنل فریدی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ بہت ہی رومانٹک تھا۔ معلوم نہیں تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ تم ترقی یافتہ لوگ ہو، مجھے تو تم سب احمق لگتے ہو۔ کرنل فریدی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو نانوتا کا بھی منہ بن گیا اور غصے سے اس کا سرخ چہرہ اور زیادہ سرخ ہو گیا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ ان دونوں کے درمیان کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور فنچ اندر آ گیا۔ ارے یہاں کا ماحول تو کچھ سنجیدہ سا لگ رہا ہے، اس نے نانوتا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر ہیڈ کوارٹر اس شخص کے بارے میں نرم پالیسی اختیار نہ کرتا تو یہ شخص کب کا میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہوتا، نانوتا نے غصیلے لہجے میں کہا تو کرنل فریدی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کرنل تم نے کیا کہہ دیا ہے نانوتا کو؟ فنچ نے کرنل فریدی سے شکایتی انداز میں کہا۔ میں نے اسے یہ بتایا ہے کہ تم لوگ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہو اور پوری دنیا پر حکومت کرنے کا جو تمہارا خواب ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ کرنل فریدی نے سادہ سے لہجے میں کہا، ایسی بات نہیں ہے کرنل، اب ہمارا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے کے قریب ہے۔ فنچ نے کرنل فریدی سے کہا تو اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، اور اس مسکراہٹ کو دیکھ کر نانوتا کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ دیکھا فنچ، یہ کرنل فریدی کس طرح طنزاً مسکرا رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے تک نانوتا کرنل فریدی سے با اخلاق لہجے میں بات کر رہی تھی اور اب وہ سارا ادب و آداب بھول گئی تھی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، کرنل صاحب سب طنز بھول جائے گا، فنچ نے نانوتا سے کہا۔ کاش ہیڈ کوارٹر کرنل کے ڈیتھ وارنٹ جاری کرتے، نانوتا نے کہا تو کرنل فریدی کے چہرے پر موجود مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم غصہ رہنے دو نانوتا، کرنل کو زیرو لینڈ کی سیر کراؤ، فنچ نے نانوتا سے کہا۔ تم ہی کرا دو سیر، میں تو اس وقت شدید غصے میں ہوں، نانوتا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا غصہ تھوک دو، کرنل کو اپنا مہمان سمجھو اور اسے زیرو لینڈ کی سیر کرواؤ، فنچ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور وہ چند لمحے تو منہ پھلائے کھڑی رہی، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پہلے فنچ کی طرف اور پھر کرنل فریدی کی طرف دیکھا۔ آئیں کرنل صاحب، آپ کو زیرو لینڈ کی سیر کرائیں، معلوم نہیں اب آپ کی زندگی کے کتنے دن باقی بچے ہیں۔ نانوتا نے ایک بار پھر با اخلاق لہجے میں کرنل فریدی سے کہا۔ کیا ہوا ہے میری زندگی کو؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیرو لینڈ دیکھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو زندہ سلامت واپس جانے دیا جائے گا؟ اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ اب یا تو آپ کو ہمارے ساتھ شامل ہونا پڑے گا یا پھر آپ کا خاتمہ کر دیا جائے گا، نانوتا نے کرنل فریدی سے کہا۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھیں کہ تمہارا ہیڈ کوارٹر میرے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے، کرنل فریدی نے کہا۔ ہاں، اور اس نرم پالیسی کی وجہ سے آپ زیرو لینڈ میں 3-4 ماہ زندہ رہیں گے تاکہ آپ ان 3-4 ماہ میں سوچ بچار کے بعد حتمی فیصلہ کر سکیں۔ اگر آپ کا فیصلہ زیرو لینڈ کے حق میں ہوا تو آپ کو واپس کافرستان بھجوا دیا جائے گا تاکہ وہاں آپ زیرو لینڈ کے کاز کے لیے کام کر سکیں، اور اگر آپ کا فیصلہ زیرو لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو پھر آپ کی موت یقینی ہو جائے گی، نانوتا نے کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ 3-4 ماہ تو سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں، کرنل فریدی نے کہا۔ اسی لمحے نانوتا نے دروازہ کھول دیا۔ کرنل فریدی اور فنچ بھی نانوتا کے ساتھ ہی باہر آ گئے۔ کرنل فریدی نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹی سی عمارت میں تھے۔ اس عمارت کی 4 دیواری تقریباً 10 فٹ اونچی تھی اور سامنے ہی ایک گیٹ دکھائی دے رہا تھا۔ عمارت سلور کلر کی تھی۔ کرنل صاحب بہت ذہین انسان ہیں نانوتا، اب یہ اچھا فیصلہ کریں گے، فنچ نے کہا۔ پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا دانش مندانہ فیصلہ کرتے ہیں، نانوتا نے فنچ سے کہا۔ کرنل، زیرو لینڈ کی سیر تم پیدل کرو گے یا کار میں بیٹھ کر کرو گے؟ فنچ نے اس مرتبہ کرنل فریدی سے کہا۔ پیدل سیر ہمیشہ ہی مفید رہتی ہے، کرنل فریدی نے فنچ سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے آؤ، فنچ نے کہا
اس کے بعد وہ گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر کرنل فریدی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ نانوتا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ اس بلڈنگ میں کرنل فریدی کو اور کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر فنچ نے گیٹ کھولا اور پھر وہ تینوں اس بلڈنگ سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر کرنل فریدی نے دیکھا کہ وہ ایک شفاف سڑک پر کھڑا تھا جس کی چوڑائی بہت زیادہ تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے سڑک شیشے کی بنی ہوئی ہو۔ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ بنے ہوئے تھے لیکن فٹ پاتھ پر کوئی بھی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ سڑک پر اکا دکا گاڑی دکھائی دے جاتی تھی۔